اس وجہ سے کہ سارے مسئلے ایک ٹیبل پہ حل ہو رہے ہیں، ایک سیاسی طور پہ حل ہو رہے ہیں، تو ہم بھی ایک ایز اے شہری پاکستان کے، ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے آزاد پارٹی کا ایک اعلان کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم صرف اسپیشل خواجہ سراؤں کی نہیں، کیونکہ پورے پاکستان کے شہریوں کے ساتھ ہم کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اور ہمارے وہی مطالبات ہیں، وہی ہماری ڈیمانڈ ہے جو ایک عام شہری کی ہوتی ہے۔ ہم ایک تیسری جنس بن کے، تیسری مخلوق بن کے سامنے نہیں آئیں گے۔ ہم گلی محلوں کی سیاست میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم بھی ووٹ دینے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس بھی ووٹ کا حق موجود ہے، ہم اس کو ایک جائز طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک الیکشن لڑا تھا یہاں پہ 2018 میں، اس دفعہ آزاد امیدوار کے اوپر، اور اسی چیز کو ہم آگے لیتے ہوئے آگے جائیں گے، کیونکہ اور بھی ہمارے خواجہ سرا اس میں شامل تھے، 5 خواجہ سرا جنہوں نے کینڈیڈیٹ تھے، مختلف علاقوں سے وہ کھڑے ہوئے تھے، مگر پشت پناہی ہمارے پاس پیچھے کسی بھی سیاسی پارٹی کی نہیں تھی۔ اس میں ہم تمام سیاسی پارٹی سے التجا کریں گے کہ ہماری ہیلپ کی جائے۔ کس وجہ سے ہیلپ کی جائے؟ کہ ہم کیسے یہ سیاسی پارٹی کو چلائیں گے، کہاں سے وہ فنڈ لے کر آئیں گے، کس طریقے سے ہم گورنمنٹ کے پاس اس کے ساتھ ایک کرسی رکھ کے ہم بیٹھیں گے جہاں پہ ہمارے مسائل کا حل ہوگا۔ ہم کسی ایک پارٹی کا حصہ بننا نہیں چاہتے۔ ہمارے ووٹ، ہمارے ووٹرز جو ان سے ہیں وہ ہر پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں، وہ ہر جگہ پہ ووٹ دیں گے، مگر ہماری پارٹی کو سٹینڈ کرنے میں ہمارے ساتھ تمام بڑی پارٹیاں جتنی بھی ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، جماعت اسلامی ہے، اور اس طریقے کی بڑی پارٹیاں جو ہیں، ہمیں تعاون کریں، اور حکومت سے گزارش ہے کہ ہمارے رجسٹریشن کے جو مسائل ہیں، جو اس پارٹی کو چلانے میں جہاں جہاں ہمیں سرکاری مدد کی ضرورت ہو وہ ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم لوگ اس طریقے سے اسٹرانگ بھی نہیں ہیں، مگر ہم اپنی بات کو پورے پاکستان لیول پہ، یہ پہلی ایک سیاسی جماعت ہم بنانے جا رہے ہیں جو پورے پاکستان کا ڈیٹا ہمارا دے گی آپ سب کو، کہ جس میں 10,000 ہمارے اس ٹائم مردم شماری میں صرف ہمارے لوگ نکلے ہیں، اور 2,500 سے 3,000 لوگ ہمارے ایکس کارڈ کے شناختی کارڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے تو ہماری کوئی پارٹی سامنے آ ہی نہیں سکتی کسی طریقے سے۔ تو جتنی کوششیں ادارے کر رہے ہیں، کچھ این جی اوز کر رہی ہیں، کوئی انٹرنیشنل لوگ جو ادارے ہمارے لیے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے الیکشن کے دنوں میں ہماری ہیلپ کی، مگر وہ ڈائریکشن جہاں سے لے رہے تھے وہ ان خواجہ سراؤں کی نہیں تھی جو گراس روٹ لیول سے اب ایک زندگی گزارتے ہوئے اپنے لوگوں کی بات کرنے کے لیے آ گیا ہے، بلکہ ان لوگوں کو آگے لایا گیا جو کالج میں پڑھتے پڑھتے وہاں سے ایک فرسٹ ٹرانسجینڈر کی سیٹ لینے کے لیے وہ نمائندے بٹھائے گئے، انگلش بولنے والے، جن کی خواجہ سراؤں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور آج وہ ہم لوگ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، بل پہ بات ہو رہی ہے، امپلیمنٹیشن پہ بات نہیں ہو رہی، بل پہ بات ہو رہی ہے، خواجہ سراؤں پہ بات نہیں۔ خواجہ سراؤں کا نام جب استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر خواجہ سراؤں کی نمائندگی اس میں ضروری ہونی چاہیے۔ وہ خواجہ سرا کون ہے؟ وہ خواجہ سرا وہ نہیں ہے جو بیگنگ مافیا ہے، وہ جو جلوسوں میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں، وہ آپ کو صحت کارڈ میں بھی نظر آئے ہیں، وہ ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہیں، روڈوں کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ان سے خواجہ سراؤں کا کلچر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ایک عام عورت کرمینل ہے، ایک عام عورت بھیک مانگ رہی ہے روڈ کے اوپر، ایک عام مرد مانگ رہا ہے، ایسے ایک خواجہ سرا بن کے بھی کوئی مانگ رہا ہے، اور اسی کے سارے حقوق نہیں، حقوق لوگوں کے جو ابھی کرونا کے دنوں میں جو راشن تقسیم ہوئے اس میں ہمارے ساتھ یو این ڈی پی نے کنسلٹیشن کے طور پہ ہمیں ہائر کیا، اس کا راشن بھی ابھی تک نہیں ملا، وہ بھی صرف ان خواجہ سراؤں کی وجہ سے جو یو این ڈی پی میں اس ٹائم ایز اے کنسلٹیشن کام کر رہے ہیں، جو ہیومن رائٹ منسٹری میں کام کر رہے ہیں، جن کے پاس ہم نے شکایتیں درج کی، جن کے پاس ہم نے ہیومن رائٹس منسٹری میں شکایتیں درج کی، کیونکہ میں خود ہیومن رائٹس منسٹری کی ممبر ہوں، تو مجھے پاس ساری شکایتیں آتی ہیں، اور سب کے پاس انہوں نے یہ کہا کہ یہ فنڈز کشش کھا گئی ہیں، اور جبکہ اداروں نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ یہ سب آن ایئر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب تھیلا بنانے کی شروع کیا، گورنمنٹ نے کہا کہ تھیلا ختم کریں، تو ہم نے تھیلا بنانے شروع کیے۔ جب بھی ہم یو این ڈی پی کے پاس گئے انہوں نے $10,000 اپروو کیے، ہمیں مشینیں لگا کے دینی تھیں، ہمیں تھیلوں کے سارے پیسے اپروول ہو کے، اور ہمارے ہی نمائندے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے یو این ڈی پی کے اندر، وہ نہ ہمیں تھیلے ملے نہ مشینیں ملی، بلکہ اس مافیا کو سامنے لا کے وہ ساری چیزیں روک دی گئی۔ ڈی سی صاحب نے اپنے پیسے خرچ کر کے ہمیں تھیلے دے کے دیے کہ آپ یہ کام کریں، روڈوں پہ بھیک نہ مانگیں، اپنے لوگوں کو کام کرنے دیں، وہ کام ہمیں روکا گیا۔ اب راشن ڈسٹریبیوشن میں ہم نے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے سارا یو این ڈی پی کو دیا، وہ کہاں استعمال ہوا؟ کیونکہ راشن ان کو نہیں ملا۔ تو یہ شکایتیں ہیں جو میں نے خود اپنے طور پہ میلز بھی کی ہیں، اور ڈائریکٹ یو این ڈی پی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے میں نے وہاں بھی بات کی ہے، مگر ابھی تک وہاں سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ تو مزید جولی کو کیس کیا، اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کے اس کو اندر کیا، اور وہ کیس ابھی چل رہا ہے، کل اس کی پیشی بھی ہے۔
ہم لوگ حاضر ہو رہے ہیں، وہ لوگ حاضر بھی نہیں ہو رہے۔ تفتیشی خود اس ٹائم جیل میں موجود ہے اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ انہوں نے بھتہ لیا اور منتھلی لیتے ہیں خواجہ سراؤں سے، کیونکہ پولیس کے بغیر یہ کام روڈ کے اوپر چلنا ناممکن ہے۔ جو مالک مکان کمرہ دیتے ہیں ان کو، وہ پرپس بھی نہیں پوچھتے کہ آپ نے یہ کمرہ لے رہے ہیں، آپ نے یہاں نوکری کرتے ہیں، آپ ریڑھی لگاتے ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں، کیوں آپ یہاں کمرہ لے رہے ہیں؟ تو وہ نہ کرایہ دار پوچھتا ہے، نہ وہ تھانے میں اطلاع ہوتی ہے، اور وہ اپنی ایک چھوٹی سی دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں جس میں صرف ایک بیگر مافیا ہے اور سیکس ورکر ہے، اور جو اس کرونا کی بیماری میں بھی انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا اور بیگنگ بھی نہیں چھوڑی، اور وہی لوگ خواجہ سرا بن کے منظر عام پہ آ رہے ہیں۔ شادی شدہ افراد، مجبور لوگ یہ بھیس لے رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ اور انٹرنیشنل ایجنسی کے جو ادارے ہیں ہمارے، وہ خاص طور پہ اس کی انکوائری کریں پورے پاکستان میں۔ یہ صرف ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو خواجہ سرا سمجھا جا رہا ہے اور جن کا حقوق کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ ابھی پنجاب میں بھی بل پیش کیا جا رہا ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی بل چلا گیا ہے۔ اس بل میں جیسے کہ ابھی ایک ریپ کیس کے اوپر نامرد ہونے کا وزیر اعظم صاحب نے انیشیٹو لیا کہ نامرد کر دیا جائے گا، ہمارے بل میں ایک عام شہری کو اجازت ہے کہ وہ آپریشن سرجری کرا کے خواجہ سرا بن سکتا ہے۔ کس قانون کے تحت؟ ایک طرف آپ اس کو قانون میں ڈال کے اجازت دے رہے ہیں کہ کوئی بھی شہری خواجہ سرا جنس تبدیل کر سکتا ہے، یہ آپ کے پاس بل موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف آپ اسی چیز کی سزا دے رہے ہیں، ایک طرف ایک لڑکی اور ایک بچی کے ساتھ زیادتی کا ریپ تصور کیا جاتا ہے، ایک خواجہ سرا کا ریپ تصور ہی نہیں کیا جاتا، اس کو ریپ مانا ہی نہیں جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جنسی لذت لینے والے تمام درندے کا رخ ایک خواجہ سرا کی طرف ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ان کو ریپ بھی کر رہے ہیں کہ ان کا تو پرچہ بھی نہیں ہوتا، ان کے اوپر سزا بھی نہیں ہے، ان کے اوپر تو وہ جنسی عذاب ہی نہیں ہمارا ضائع ہوگا۔ تو یہ چیزیں بہت خطرناک لیول پہ خواجہ سراؤں کو قتل تک جا رہی ہیں، آئے دن ان کے قتل ہو رہے ہیں، اور ایک وہی طوائف کلچر خواجہ سراؤں کو لے کے چل رہا ہے، جو ایک تماشبین اور ایک ڈیرے پہ آنا، اٹھا کے لے جانا، پھر ان سے پیسے کھانا، یہ وہ کہانی ہے جو خواجہ سرا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے، سارے بیٹھے ہیں، اور پورے پاکستان کے لوگ خواجہ سرا اس ٹائم سن رہے ہیں، وہ ہماری اس بات کے اوپر اگر ایگری نہیں ہوتے تو اسٹینڈ بھی لے سکتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ وہ سب موجود ہیں، عزت دار لوگ ہیں، وہ روڈوں پہ نہیں آنا چاہتے، اس لیے ہم پریس کانفرنس کے ذریعے سب باتیں آپ سے آگاہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ پلیز حکومت میں بیٹھے ہوئے نمائندے سارے سن لیں کہ ہم جس طریقے سے چلنا چاہ رہے ہیں وہ ایک عام شہری کی طریقہ ہے، ہم کوئی ایسا نیا طریقہ اور نیا قانون بھی نہیں ہم مانگ رہے، ہمیں کوئی بل کی ضرورت نہیں ہے اپنے، ہمارے پاس جو شہری ہونے کے حقوق ہیں ہم اسی میں خوش رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے والدین کو اکاؤنٹیبلٹی قرار دے کر ان کو پابند کیا جائے کہ ہمارے 18 سال کے بچے آپ کے گھر سے کبھی نہیں جانا چاہیے کسی گرو کے پاس یا کسی روڈ کے اوپر، اس کو پابند کر کے قانون کے دائرے میں لا کے ماں باپ کے حوالے کرنا چاہیے، اور جو سہولتیں حکومت دے سکتی ہے ایک خواجہ سرا کو اس کے جنس کی واسطے، اس کے جو بھی اس کی ہارمونس ٹیسٹ ہیں، جو بھی میڈیکل ٹیسٹ ہیں، یہ لازمی قرار دیا جائے۔ خواجہ سرا ایک فطری عمل ہے اور ایک کلچر ہے، اور اس کلچر پہ اگر کوئی نہیں ہے تو خواجہ سرا نہیں ہے وہ۔